نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی جز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کسی کا کوئی ایمان معتبر نہیں، اور وہ محبت بھی ایسی کہ بے مثال محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنا فرض اور لازم ہے، ایمان لانے کے لیے ضروری ہے، مومن بننے کے لیے لازم ہے کہ اس جیسی محبت پوری دنیا میں کسی کے ساتھ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت کا نام لینا یا محبت کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ ایسی محبت کرنا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ویسی محبت پوری دنیا میں کسی سے نہ ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اپنی محبت کا اظہار کیا، عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ فرمایا عمر کتنی محبت ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، مجھے پوری دنیا سے زیادہ محبت ہے سوائے اپنی جان کے، اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں ہے، باقی سب سے زیادہ آپ سے محبت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ عمر، ابھی تو پھر ایمان ملا ہی نہیں، ابھی تو ایمان کا تقاضا پورا ہی نہیں ہوا۔ جب تک مجھ سے اتنی محبت نہ کرو کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر پوری دنیا، پوری کائنات سے بڑھ کر جب تک مجھ سے محبت نہ ہو جائے، مومن نہیں ہو سکتے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر ایمان کے لیے یہ ضروری ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آج سے مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الآن یا عمر، عمر اب ایمان کا حق ادا ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت کا دعویٰ ہی کافی نہیں، بلکہ آپ سے محبت کر لینا بھی کافی نہیں، آپ سے ایسی محبت کرنا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اس جیسی محبت پوری کائنات میں کسی سے نہ ہو۔ مخلوقات میں سے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر محبت کے حقدار ہیں۔ آج ہم صرف محبت کا دعویٰ ہی کرتے ہیں، بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا، بس اب تو سیدھے جنت میں۔ محبت رسول کا دعویٰ کر دیا ہے، نعرہ مار دیا ہے عشق رسالت کا، اب تو سیدھے جنت میں جائیں گے، اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخشوا ہی لیں گے، اب تو ہمیں ہماری سفارش کر کے جنت میں لے ہی جائیں گے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پوری کائنات سے بڑھ کر ہو، تب وہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگی، اور وہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ہو۔ یہ جتنے بھی ہم دعوے کرتے ہیں زبانی طور پر، یہ صرف دعوے ہیں، ان دعووں سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا جب تک ہم عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت پیش نہ کریں۔ ان المحب لمن یحب مطیع، کسی عرب شاعر نے کہا ہے کہ اگر آپ کو محبت ہوتی نا، واقعی محبت ہوتی، آپ کی محبت اگر سچی ہوتی تو پھر آپ کی پیروی بھی آپ کرتے نا، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں پیروی اور اتباع بھی کرتے۔
کیوں یہ قاعدہ قانون ہے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ جو محب ہوتا ہے نا وہ اپنے محبوب کی ہر بات کی پیروی کرتا ہے، اس کی ہر بات مانتا ہے۔ آپ کی محبت کا دعویٰ اس وقت تک قبول نہیں جب تک آپ عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء، آپ کی پیروی اور آپ کا اتباع نہیں کر لیتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا کیا ہے؟ دعووں سے زیادہ عملی ثبوت پیش کیا ہے اپنی محبت کا، اور ان کی محبت اللہ کے ہاں قبول بھی ہو گئی۔ اس کے بارے میں یہ ضمانت اور گارنٹی بھی مل گئی کہ ان کی محبت اصل محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ایمان ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا جس نے ایمان لانا ہے وہ صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لائے۔ جس کی محبت صحابہ والی محبت ہوگی اس کی محبت اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور جس کی محبت صحابہ والی نہ ہوئی وہ محبت اللہ کے ہاں قبول نہیں، وہ صرف خالی دعوے ہے، کیونکہ صحابہ آپ کی پیروی کرتے تھے، آپ کے ایک ایک حکم پر عمل کرتے تھے۔ آج ہم نے صرف دعووں کا نام محبت سمجھ لیا، رکھ لیا ہے، اور اسی کو محبت باور کرواتے ہیں کہ ہم نے اتنی جھنڈیاں لگائی ہیں، اتنے کمکمیں لگائیں، اتنی لائٹنگ کی ہے ہم نے، اتنے گھر اور اتنی گلیاں سجائی ہیں، اتنے نعرے مارے ہیں، ہمارا تو گلا ہی بیٹھ گیا ہے نعرے مار مار کر، بس یہ محبت ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے احکامات، آپ کی دی ہوئی شریعت، آپ کی دی ہوئی تعلیمات، ان کو ہم نے پسے پش ڈال دیا۔ محبت کے نعرے مار رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لازمی حکم ہے، آپ کا جو امر ہے، جو دین میں فرض ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، جس کا نہ کرنے والا رسول اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے، وہ عمل، وہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ داڑیاں منڈا کر عشق رسالت کے نعرے مار رہے ہیں، اور جتنا بڑا عاشق بنتا جاتا ہے ماشاءاللہ ویسے ویسے اس کی داڑھی بھی اوپر چڑھتی جاتی۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے کہ جتنی محبت بڑھتی جائے دل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے اتنی محبت بڑھتی جائے، اتنی آپ کی پیروی بڑھتی جائے، اتنی آپ کی اقتداء بڑھتی جائے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اور عشق کا تجربہ بڑھتا ہے، سال بڑھتے ہیں، ویسے جتنے زیادہ میلاد منائے جاتے ہیں اتنی ہی داڑھی اوپر کو چڑھ جاتی۔ ہمارے ملک میں دیکھیں، ابھی وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ان کی پرانی تصویریں اور ویڈیوز دیکھیں، داڑھی آپ کو بڑی بڑی ملے گی۔ جیسے جیسے عشق پروان چڑھتا گیا، نام نہاد عشق، ویسے ویسے داڑھی بھی اوپر کو چڑھتی گئی۔ جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ، میرے امتیوں، یہودیوں اور نصرانیوں کی، بلکہ ایک روایت میں مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ یہودی، نصرانی اور مجوسی، ان کی تم نے مخالفت کرنی ہے، اپنی داڑھیوں کو بڑھانا ہے اور اپنی مونچھوں کو پست کرنا ہے۔ داڑھیوں کو بڑھانے کا حکم ہے، حکم دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کے نام کے نعرے ہیں، عشق کے دعوے ہیں، محبت کے دعوے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں۔ کوئی ایک صحابی بتائیں، ایک صحابی جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر، کلمہ پڑھ کر آپ کی محبت کا دعویٰ کیا ہو اور اس کے بعد داڑھی کو منڈا دیا ہو، یا پھر ایسی داڑھی جو ہمارے ہاں پیروں کی، گدی نشینوں کی، یا عشق رسالت کے نام نہاد دعوے داروں کی ہوتی، ایسی داڑھی کسی صحابی کی ہے؟ کوئی ایک مثال پیش کرو کہ اس کی داڑھی ملی میٹروں میں یا سینٹی میٹروں میں ہو، ایک پوٹے دو پوٹے ہو اس کی داڑھی۔